تاثر تو سا بتائیں گے آپ، آخرت کی کامیابی جو ہے، انسان کا جو دل ہے اس کا کتنا کردار ہوتا ہے اس میں، آخرت کی کامیابی میں، یہ تھوڑا سا آپ بتائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جی ندیم صاحب، اس کا انسانی دل کا بڑا کردار ہوتا ہے اس کے اندر۔ اس کو میں ایک حدیث سے واضح کروں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو شخص آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ یہ سن کر تمام صحابی بڑے متوجہ ہو گئے، تو ایک انصاری صحابی تشریف لائے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، جو وضو کر کے آئے تھے، اور ان کے بائیں ہاتھ میں انہوں نے اپنے جوتے پکڑے ہوئے تھے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل یہ بات کہی، اور تینوں دن یہی صحابی تشریف لائے۔ تو صحابیوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے ان کو بڑا تجسس ہوا کہ یہ پتہ لگایا جائے کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت کی ہے۔ تو ان میں سے ایک صحابی ان کے گھر تشریف لے گئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ 3 دن قیام کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا نہیں کہ کس لیے قیام کرنا چاہتا ہوں، ان کا مقصد یہ تھا کہ پتہ چلایا جائے کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں۔ اچھا، وہ 3 دن ان کے ساتھ رہے، لیکن انہیں کوئی ایسا عمل پتہ نہیں چل پایا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید وہ بہت غیر معمولی عبادات اور ریاضات کرتے ہوں گے رات کو، یا قیام اللیل کرتے ہوں گے، لیکن ایسا انہوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ البتہ یہ دیکھا انہوں نے کہ جب رات کو عشاء کے بعد ٹائم پہ سو جاتے تھے اور صبح فجر کے لیے وقت سے پہلے اٹھ کے فجر کی تیاری کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ وہ جب نیند کے دوران کروٹ لیتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو انہوں نے جب 3 دن تک کوئی ایسی غیر معمولی چیز نہیں پتہ چلی انہیں، تو انہوں نے جانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے پھر ان کو کہا کہ جی اب مجھے اجازت دیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے رہنے آیا تھا تاکہ میں پتہ کروں کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، لیکن میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ صحیح کہتے ہیں، ایسا کوئی عمل میں نہیں کرتا۔ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسا عمل کرتا ہوں جس کا شاید آپ کو پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، میں اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھتا ہوں، میرے دل میں کسی بھی جاننے والے کے خلاف کوئی کینہ یا کوئی بغض نہیں رہتا، اور میں اگر کسی اپنے سے زیادہ مال والے کو جب دیکھتا بھی ہوں تو اس کے بارے میں بھی میرے دل میں کوئی حسد نہیں ہوتا، میں اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھتا ہوں۔ تو دیکھیں، دل کی صفائی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب ہم اپنے دل کو ان غلاظتوں سے، جیسے کینہ، بغض، حسد، جلن جیسی غلاظتوں سے پاک کرتے ہیں تو ہم نہایت ہی تیزی سے روحانی ترقی کی طرف جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے صاف دل والوں کے لیے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں فرماتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس آیت کا، یہ پوری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مال یا اولاد کوئی نفع نہیں دے گی، لیکن سب سے زیادہ فائدے میں وہ شخص رہے گا جو بے عیب دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے۔ ٹھیک، اچھا، آپ نے بات کی دل کی پاکیزہ ہونے کی، صاف ہونے کی، عمل کی آپ نے بات کی۔ اچھا بتائیں گے، ہماری عام روٹین کی ہماری جو لائف ہے، زندگی ہے ہماری، اس میں ہم اپنے دل کو پاکیزہ کرنے کے لیے کون سے ایسے عمل ہیں، کون سے اعمال ہیں جن کو ہم اپنائیں جس سے ہمارا دل پاکیزہ رہے؟ جی دیکھیں، ڈیفینیٹلی اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے اور دوست و احباب کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو ان کی کوتاہیاں، زیادتیاں ہوتی ہیں، انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ دیکھیں، ہم نے اگر کسی رشتہ دار سے ہمارا قطع تعلق کیا ہوا ہم نے، تو ان سے رشتے اور تعلقات فوراً بحال کرنے چاہیے۔ دیکھیں، اس بات کا انتظار کیے بغیر کہ وہ شاید خود ہمارے پاس آئیں یا ہم سے آ کے معافی مانگیں گے، اگر ہم اس بات کا انتظار کریں گے تو شاید بہت دیر ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اختلاف رائے ہوتی ہے، اختلاف رائے کو نفرت میں نہیں تبدیل ہونا چاہیے، اختلاف رائے کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ لیکن جب ہم کسی کے خلاف اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں یا انتقامی جذبہ رکھتے ہیں تو ہمارا دل بدبودار ہو جاتا ہے، اور جب تک ہم اس بدبو کو اپنے دل میں لیے پھرتے ہیں ہمارے ایمان میں کے لیول میں کمی آتی ہے، ہمارے تقوی کے لیول میں کمی آتی ہے، اور اللہ کی جو روشنی ہوتی ہے دل کے اندر اس میں کمی آتی ہے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دل وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے ایمان رکھا ہے، دل وہ جہاں تقوی ہوتا ہے، اور دل کا تعلق روح سے بھی ہے یقیناً۔ تو اگر ہم واقعی اس دنیا میں اور آخرت میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کو معاف کرنا اور درگزر کرنا ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہوں۔ اچھا دیکھیں، جب ہم یہ کرتے ہیں
تو اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اللہ کا نور داخل ہونے لگتا ہے، ہمارے ایمان میں مضبوطی آنے لگتی ہے، ہمارے تقویٰ کا لیول جو ہے بڑھ جاتا ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے نا کہ ہمارے دل کا جو اسٹیٹس ہے وہ قلب سلیم اور قلب منیب کے لیول پہ آتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں جنت میں آنے کی دعوت دوں گا. اللہ تعالیٰ سورہ قاف کی آیت میں فرماتا ہے ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، یعنی سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے.